باب افتعال کے دو قاعدے ہو گئے. قاعدہ نمبر 3 اس قاعدے کا نام ہے اس صبرا اداربا والا قانون یا اس ظالما اتالما. جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں نا تمام کا نام لے کے آپ سیغے کا نام رکھ سکتے ہیں. باب افتعال کا قاعدہ نمبر 3 باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سواد دواد توا زوا ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سواد دواد توا زوا ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. سب سے پہلے تا افتعال کو توا کریں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تا افتعال کو توا کریں گے. اب اس کے بعد اس کی پھر تفصیل ہے. اگر فا کلمہ کے مقابلے میں توا ہے تو پھر ایک ہی صورت ہوگی، کیا؟ ادغام واجب ہوگا. پھر کیا ہوگی؟ ایک ہی صورت ہوگی، ادغام واجب ہوگا. اگر زوا ہے اس کے اندر 3 صورتیں پڑھنی جائز ہیں، اظہار یک طرفہ و ادغام 2 طرفہ. اظہار یک طرفے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی توا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ادغام 2 طرفے کا مطلب کیا ہوگا؟ توا کو زوا کریں، زوا کا زوا میں ادغام کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور زوا کو توا کریں، توا کا توا میں ادغام کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. یعنی توا کے اندر 1 صورت ہوگی اور زوا کے اندر کتنی صورتیں ہوں گی؟ 3 صورتیں ہوں گی. یہ بتا کے سمجھ میں. اور اگر فا کلمہ کے مقابلے میں سواد دواد ہے تو ان میں 2 صورتیں پڑھنی جائز ہیں. کیا مطلب؟ یعنی توا کو ظاہر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا توا کو فا کلمہ کی جنس کریں گے، یعنی سواد دواد کریں گے اور جنس کا جنس میں ادغام کریں گے. آگے بات سمجھیں کہ اس کو الٹ بھی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. شاباش. آگے بات تو ایک ہی صورت میں ادغام ہوگا، ایک اظہار کی صورت ہو گئی اور ایک ادغام کی صورت ہوگی. آگے بات سمجھ میں. قاعدہ ہو گیا مکمل. دوبارہ قاعدے پہ غور کریں. باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اگر سواد دواد توا زوا ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تا افتعال کو توا کریں گے. اب دیکھیں گے فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے. جو حرف ہوگا اس کی تفصیل الگ الگ ہے. اگر توا آ جائے تو پھر ایک ہی صورت ہے، ادغام واجب ہوگا. اور اگر زوا آ جائے تو اس میں 3 صورتیں پڑھنی جائز ہیں. نمبر 1 اظہار یک طرفہ یعنی توا کو پورا لفظ بولنا، یعنی توا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور ادغام 2 طرفہ یعنی توا کو زوا کریں گے، زوا کا زوا میں ادغام، یا زوا کو توا کریں گے، توا کا توا میں ادغام. اور اگر فا کلمہ کے مقابلہ میں سواد ہے تو 2 صورتیں جائز ہیں، اظہار بھی یک طرفہ ہوگا، ادغام بھی یک طرفہ. اظہار یک طرفے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی توا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور ادغام یک طرفے کا مطلب کیا ہوگا؟ توا کو فا کلمہ کی جنس کریں گے، جنس کا جنس میں ادغام کر دیں گے. آگے بات سمجھ. قاعدہ دورہ پھر میں مثالیں دیتا ہوں. بسم اب ان کی مثالیں دیکھیں. قاعدہ میں نے پڑھا تھا کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سواد دواد توا زوا ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. پہلے توا کی مثال الطلب مسئلہ ہے، اس کو باب افتعال پر لے جائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ات طلبا یت طالبو ات طلابا. اب سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تا کو کریں گے توا. اب چونکہ فا کے مقابلے میں توا ہے تو ایک ہی صورت ہوگی، ادغام واجب ہوگا. تو کیا پڑھیں گے؟ ات طلبا یت طالبو اطلابا. آئی بات سمجھ میں. اور اگر زوا ہو اس میں 3 صورتیں پڑھنی جائز ہیں، اظہار یک طرفہ یعنی توا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. پھر کیسے پڑھیں گے؟ از طالما یز طالمو از طلاما. اور ادغام 2 طرفہ یعنی توا کو زوا کریں گے، زوا کا زوا میں ادغام کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ از ظالما یز ظالمو. یا زوا کو کیا کریں گے؟ توا کریں گے، توا کا توا میں ادغام کریں گے، کیا پڑھیں گے؟ اط طالما یت طالمو. آگے بات سمجھ میں. اب اگر فا کے مقابلے میں سواد دواد ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال کس کی آگی؟ توا کی بھی آگی، زوا کی بھی آگی. اگر سواد ہے الصبر بصر کو باب افتعال پر جائے استبارا یستبرو استبارن. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تا کو کریں گے توا. اب فا کے مقابلے میں سواد ہے تو 2 ہی صورتیں، اظہار یک طرفہ یعنی توا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے استبارا یستبرو استبارن. آگے سمجھ. اور ادغام بھی یک طرفہ یعنی توا کو سواد کریں گے، سواد کا سواد بھی ادغام کریں گے. لیکن سواد کو توا نہیں کر سکتے، تو جب توا کو سواد کریں گے، سواد کا سواد بھی ادغام کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اس صبارا یصبر استبارن. اب دوات کی مثال جیسے الضرب مصدر ہے، اس کو باب افتعال پر جائے تو از تاربا یز تاربو استرابن. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تا کو کریں گے توا. پھر اظہار یک طرفہ ہوگا یعنی توا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے از تاربا یز تاربو.
اور ادغام بھی یک طرفہ یعنی توا کو دوات کریں گے, دوات کا دوات بھی ادغام کریں گے, پڑھیں گے اتضرب یضرب, اور دوات کو توا نہیں کر سکتے, اتضرب نہیں پڑھ سکتے. یہ بات آگی سمجھ میں؟ کتنے قیدی ہو گئے؟ 2.